بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاف بات کے ساتھ۔ ناظرین، بڑی دھماکہ خیز خبر ہے۔ کراچی کی سیاست میں ایک نیا ٹرن۔ بانی متحدہ الطاف حسین نے دھماکہ خیز اعلان کر دیا۔ ایسا کیا ہوا کہ پی کے وزیر اعلیٰ کراچی آئے تو ایک جانب پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ ان کا استقبال کر رہی ہے، تو دوسری جانب بانی متحدہ الطاف حسین لندن سے ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ ناظرین، مزید تفصیل میں جانے سے پہلے سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی وہ گزشتہ چند روز سے بلکہ ایک ماہ تقریباً ہونے کو آ رہا ہوگا کہ وہ ہیک ہو چکا ہے، اور ہم اپنی کوئی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر سکے اس وجہ سے۔ اور اب ایک طویل عرصے بعد ایک نئے چینل کے ذریعے جو ہم نے تھنک ٹی وی کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ دوبارہ بنایا ہے، تو ہم ایک بار پھر دوبارہ آ گئے ہیں، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں وزیر اعلیٰ پی کے سہیل آفریدی کا جلسہ جو ہے وہ تاریخ ساز ثابت ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں بانی متحدہ الطاف حسین۔ یہ ان کا بڑا اہم اور دھماکہ خیز اعلان ہے۔ بانی متحدہ الطاف حسین نے کیو ایم کے کارکنان اور کراچی کے عوام کو اتوار کے روز باغ جناح گراؤنڈ میں وزیر اعلیٰ پی کے سہیل آفریدی کے جلسہ عام میں بھرپور شرکت کر کے جلسہ عام کو تاریخ ساز بنانے کی جو ہے وہ اپیل کر دی ہے، ہدایت کر دی ہے اپنے کارکنوں کو۔ اور کیو ایم کے بانی نے یہ کہا ہے کہ کیو ایم کے کارکنان وزیر اعلیٰ پی کے سہیل آفریدی کے جلسہ عام میں کیو ایم کے پرچم لے کے نہ جائیں، کیو ایم کے پرچم لے کے ہرگز نہ جائیں۔ جلسے میں ضرور شرکت کریں، جلسے کو ضرور کامیاب بنائیں، لیکن کیو ایم کے پرچم ہرگز لے کر نہ جائیں۔ یہ ہدایت کی ہے بانی متحدہ الطاف حسین نے اپنے کارکنوں کو۔ الطاف حسین کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پی کے سہیل آفریدی کا جلسہ کراچی کی سیاسی تاریخ کا کامیاب ترین جلسہ ہوگا۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ پی کے سہیل آفریدی کا جلسہ تحریک انصاف کے لیے خوشگوار حیرت کا سبب بنے گا، یہ بھی کہنا ہے الطاف حسین کا۔ وزیر اعلیٰ پی کے سہیل آفریدی اور ان کے ساتھیوں کو کراچی آمد پر بانی متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ انہیں کراچی آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بانی متحدہ الطاف حسین نے کہا ہے کہ ویلکم ویلکم سہیل آفریدی، ویلکم ٹو کراچی۔ خیبر پختونخوا کے نوجوان وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو کراچی تشریف لانے پر اپنی جانب سے، یعنی بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جانب سے، اپنی رابطہ کمیٹی CEC کی جانب سے، اپنے تمام وفا پرست ساتھیوں اور اہلیان کراچی کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہنا ہے بانی کیو ایم الطاف حسین صاحب کا۔ اور الطاف حسین صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دستور بھی ہے اور ہماری تہذیب و تمدن کا بھی یہ تقاضا ہے کہ گھر آئے مہمان کا خوش دلی سے والہانہ استقبال کرو اور اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کرو۔ تو یہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کی کراچی آمد پر یہ خیر مقدمی جو ہے وہ کلمات ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہی بانی متحدہ الطاف حسین کا یہ بھی کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے نوجوان وزیر اعلیٰ
سہیل آفریدی سے میرا اور میرے ساتھیوں کا ایک پاکستانی کے رشتے کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی رشتہ ہے، اور وہ رشتہ سیاسی فکر و فلسفہ اور نظریے کا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک تازہ خبر تھی، ایک تازہ بالکل ایک اطلاعات تھیں بانی متحدہ کے حوالے سے، اور یہ بڑی خوشکن صورتحال ہے اور بڑا حسین امتزاج ہو رہا ہے یہ، کہ یعنی ایک جانب جب وزیر اعلیٰ کے پی کے پنجاب گئے تو پنجاب میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اسے اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر وہ خود بھی جو ہے بڑے انہوں نے جو ہے وہ کوئی اچھے کلمات کا اظہار نہیں کیا جو ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا۔ لیکن جب انہوں نے کراچی آنے کا اعلان کیا تو حیرت انگیز طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اور سندھ حکومت نے بھی ان کی کراچی آمد کا نہ صرف یہ کہ خیر مقدم کیا، بلکہ یہ اعلان کیا کہ ہم ان کا بھرپور استقبال کریں گے۔ پھر وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ کے پی کے کا آپس میں ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا، اور آج یعنی آج کا دن گزر گیا، یعنی جمعے کا روز آج کا، جب وزیر اعلیٰ کے پی کے کراچی تشریف لائے کراچی ایئرپورٹ پر، تو ایک جانب تو کراچی کے جو عوام ہیں اور جو کے پی کے سے کے وزیر اعلیٰ کے استقبال کے لیے جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، ان کی تعداد بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ پہنچی ان کے استقبال کے لیے۔ یہی نہیں بلکہ حکومت سندھ کی جانب سے جو وزیر ہیں، وزیر محنت، جن کے پاس مختلف قلمدان رہ چکے ہیں اور اس وقت ان کے پاس جو ہے وہ وزارت محنت کا قلمدان ہے، سعید غنی صاحب، انہوں نے باقاعدہ کراچی ایئرپورٹ پر کے پی کے وزیر اعلیٰ کی کراچی آمد پر ان کا استقبال کیا، انہیں سندھ کی روایتی جو ہے وہ اجرک پیش کی، سندھی ٹوپی جو ہے وہ انہیں پہنائی، اور جو ان کا جو جلوس جو تھا، جو کراچی ایئرپورٹ سے جب باہر آیا تو ایک گاڑیوں کی ایک طویل قطار تھی اور ایک بہت بڑی تعداد جو تھی لوگوں کی تھی، اور لوگ بڑے پرجوش تھے اور ان کا بڑا فقید المثال استقبال، یعنی ایک جانب تو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا تو دوسری طرف سندھ حکومت نے اور پیپلز پارٹی نے کیا، ان کا ایئرپورٹ جا کے ایک وزیر کے طور پر سندھ حکومت کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا۔ اور جب ان کا قافلہ چلا تو جناب شاہراہ فیصل پر ٹریفک جام رہا اور بڑی بدنظمی بھی دیکھنے میں آئی، اور گاڑیوں کی طویل قطار تھی اور بہت پرجوش تھے کارکنان جو تھے، اور پھر وہ کراچی پریس کلب ان کو آنا تھا، تو ان کا کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس تھا، جو ایک کراچی پریس کلب کی ایک روایت ہے کہ وہ جو بھی لوگ آتے ہیں پاکستان سے، جو سیاستدانوں کے لیے کراچی پریس کلب کے دروازے ہر اچھے برے دور میں جو ہے وہ ہمیشہ کھلے رہے ہیں۔ یہ کراچی پریس کلب کی ایک روایت رہی ہے کہ جن سیاستدانوں پر پابندی بھی ہوا کرتی تھی تو وہ بھی جو ہے جو کہیں خطاب نہیں کر پاتے تھے، تو ان کے مشکل حالات میں وہ واحد ایک جو گھر تھا یا وہ جو ایک واحد مقام تھا وہ کراچی پریس کلب ہوا کرتا تھا، کہ وہ کراچی پریس کلب ان کو دعوت دیا کرتا تھا اور وہاں آ کے وہ اپنا مدعا بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہی وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ بھی ہوا، تو وزیر اعلیٰ کے پی کے نے وہاں یہ اعلان کیا کہ جناب مجھے، چونکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کا کراچی پریس کلب میں آمد جو تھی وہ 4:30 بجے جو تھی دعوت نامے کے مطابق، لیکن وہ تقریباً کوئی 6:30 کے بھی بعد جو ہے وہ کراچی پریس کلب پہنچے۔ تو ظاہر ہے کہ پورا پریس جو تھا پریس کلب اور جو سارے جو صحافی تھے وہ ان کے منتظر تھے، نہ صرف یہ کہ صحافی پریس کلب کے ان کے منتظر تھے بلکہ کراچی پریس کلب کے باہر ایک بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی بھی موجود تھی، اور ان کے آنے سے بہت پہلے لوگ جمع ہو چکے تھے جو بڑے پرجوش نعرے بھی لگاتے رہے۔ بہرحال وزیر اعلیٰ کے پی کے نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ جو میری تاخیر کی مجھے یہاں آنے میں ہوئی ہے میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ میں جب ایئرپورٹ سے نکلا ہوں تو یہاں میں 6 گھنٹے میں پہنچا ہوں، اتنا ان کا جو ہے وہ استقبالی جلوس اور قافلہ تھا۔ تو بہرحال ناظرین، یہ بڑی کراچی کی سیاست میں ایک نیا ٹرن ہے،
اور ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ KPK کی آمد پر سندھ حکومت بھی ایک پیج پر ہے، MQM لندن بھی ایک پیج پر ہے، PTI بھی ایک پیج پر ہے. تو یہ بڑی یعنی دھماکہ خیز صورتحال ہے کراچی کی سیاست میں. یعنی ایک جانب تو تینوں جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی بدترین مخالف ہیں. یعنی PTI اور پیپلز پارٹی بھی بدترین مخالف ہیں، تو MQM جو ہے وہ بھی جو ہے گو کہ لندن ہی صحیح اس وقت وہ بھی ہمیشہ جو ہے وہ مخالف رہی ہے. لیکن جب سے بانی PTI جو ہے وہ جیل میں ہے، تو جو بانی متحدہ ہے انہوں نے ہمیشہ ان کے لیے نرم گوشہ رکھا، اور ان کو ایسی صورتحال میں کہ جب ان کے ساتھ ان کے بھی اپنے کھڑے نہیں تھے، ساتھ نہیں کھڑے تھے، تو وہ بانی متحدہ الطاف حسین نے ہمیشہ ان کی حمایت کی. اور اس سے پہلے بھی وہ ان کے جلسوں کے لیے، ان کے احتجاج کے لیے اپنے کارکنوں کو جو ہے وہ کہتے رہے کہ وہ جائیں. اور آج پھر جو اتوار کے روز جو ان کا جلسہ ہو رہا ہے، اور ایک جلسے کی صورتحال بڑی دلچسپ ہے کہ کراچی میں جو جلسہ ہے، جو باغ جناح ہے جو مزار قائد اعظم سے متصل ہے، وہاں وہ جلسہ ہے. تو اس جلسے کے لیے باقاعدہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے اپنے جو سندھ حکومت کو یہ ہدایت کی ہے کہ جناب اس جلسے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے. PTI نے ظاہر ہے جلسے کی درخواست جو ہے وہ دے دی ہے، لیکن ابھی تک باقاعدہ جو PTI کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انہیں اجازت نہیں ملی ہے. لیکن انہوں نے جلسے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور جو ایک سینیٹر ہے PTI کے جو مراد سعید، انہوں نے بھی وہاں دورہ کیا، اور دیگر رہنماؤں نے بھی دورہ کیا، اور بڑے انتظامات جو ہے جاری ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ بات کا قوی امکان ہے کہ انہیں باقاعدہ جو ایک DC کا جو دعوت جو اجازت نامہ ہوتا ہے وہ بھی مل جائے گا. تو بڑا یہ ایک طویل عرصے بعد جو ہے PTI کا خاص طور پہ جو جلسہ، ایک ایسی پارٹی کا کہ جو بہت ہی معتوب ہے اور جس پر بے پناہ پابندیاں ہیں، لیکن سندھ حکومت جو ہے وہ دل فرش راہ کیے ہوئے ہے، اور ان کی آمد پر استقبال بھی کر رہی ہے، اور ان کو جلسے کی اجازت بھی دے رہی ہے. تو یہ بڑی ایک خوش کن صورتحال ہے سیاست میں بھی اور کراچی کی سیاست میں بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI کا یہ جو ایک دوسرے کے لیے جو کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ ملنا جو ہے، یا جو خوش کن صورتحال ہے، وہ کراچی کی سیاست میں اور ملک کی آئندہ سیاست میں کیا رنگ لاتی ہے. بعض حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور ایک سینئر صحافی جو مجھے پریس کلب میں ہم جب بیٹھے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو بات چیت یا مذاکرات کا دروازہ ہے وہ یہیں سے کھلے گا. یعنی ان کا اشارہ تھا کہ پیپلز پارٹی سے کھلے گا، سندھ حکومت سے کھلے گا. یعنی جو ایک ابھی تک مذاکرات میں جو جسے کہنا چاہیے کہ جو بہت زیادہ دوریاں ہیں، اور کسی قسم کی بھی جو ہے وہ کامیابی نہیں حاصل ہو پا رہی ہے. اور مذاکرات میں یعنی بانی PTI کے درمیان یا PTI کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، حکومت کے درمیان، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی نے جو ایک بالکل ایک الگ سے اپنا جو اس وقت جو ایک جو صورتحال جو سامنے آئی ہے، تو اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ یعنی اس کے لیے راستہ ہموار پل کا کردار انجام دے سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ، بانی PTI اور PTI کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، جلسہ کس حد تک کامیاب ہوگا. تو ناظرین یہ آج کی گفتگو. اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے ہمیشہ کی طرح جو ہمبل ریکویسٹ ہوا کرتی تھی، تو یہ میرا پہلا پروگرام ہے نئے چینل سے، کیونکہ وہ چینل تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم نے تو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے. ہم اتنے دن تک انتظار کرتے رہے کہ شاید کچھ خیال آ جائے ہماری ان محنتوں کا، جو ہم نے بڑی محنت ریاضت کی اپنے دوستوں کو. تقریباً 20,000 ہمارے سبسکرائبر اس چینل کے ہو چکے تھے، تو اب وہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وہ نہیں رہے. لیکن جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، جو ساتھی ہیں ہمارے، جو ہمیں دیکھنے اور سننے والے ہیں، ان سے ہماری ایک بار پھر یہ بھرپور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ براہ کرم ہمارے وہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. پہلی فرصت میں ہم آپ کو اسی طرح خبریں جو ہے وہ کراچی کی سیاست کے حوالے سے، ملک کی سیاست کے حوالے سے دینے کے لیے ایک بار پھر آ گئے ہیں.
ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیش ہو گئے ہیں۔ تو جو ہماری آواز کو بند کرنے کی جو کوشش ہے لوگوں کی، جو خواہش ہے، تو دیکھیے آواز تو اللہ کے حکم سے بند ہو سکتی ہے، اور اللہ کا حکم ہی جو ہے وہ ہر ایک کے لیے جو ہے وہ نافذ العمل ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو بھی بھرپور انداز میں پذیرائی بخشیں اور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے، جو پہلی نشست ہے اس چینل کی، میں آپ سے اجازت دوں گا۔ اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔